نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 14، آیات نمبر 123، 124، 125 اور 126۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، بلا شبہ یہ ایک بڑا مکر ہے جو تم سب نے مل کر اس شہر میں کیا ہے۔ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، تاکہ تم اس شہر والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، پس عنقریب تم جان لو گے۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں ضرور بضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ لوں گا۔ ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر تم سب کو سولے پر چڑھا دوں گا، لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے جواب میں کہا کہ بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا ہے مگر اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا، جب وہ ہم تک پہنچے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں موت دیجئے کہ ہم اسلام پر ہو۔ دراصل جب فرعون نے اپنے قوم سے مشورہ کیا اور مشورہ پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو جمع کیا، پھر مقابلہ بھی ہار گئے اور صرف جادوگروں نے ہارنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام پر، اللہ رب العالمین پر ایمان بھی لایا اور فرعون کے سامنے لایا۔ مقابلہ سے پہلے فرعون کی فرعونیت کے مقابلے میں صرف 2 بندے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا سیدنا ہارون علیہ السلام، لیکن مقابلے کے بعد 6 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ فرعون کی وزیروں کی، مشیروں کی، سرداروں کی نااہل نالائقی کا نتیجہ ہے، جس کے دماغ میں عقل نہیں ہوتی اور دل میں بصیرت نہیں ہوتی۔
اس کے یہ کوپڑے دماغ سے خالی ہے اور دل بصیرت سے خالی ہو، یہ بدین طبقے کی، ورنہ اتنا سمجھ تو ان کو آنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کرتا ہے ایک نفاست طہارت پاکیزگی کی بنیاد پر ایک پاکیزہ بندہ پیش کر رہا ہے جو آپ کے گھر میں رہا ہے، وہ کیسے جادوگر ہو سکتا ہے؟ لہذا مقابلہ ہار گئے، 6 لاکھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ اب ظاہر ہے فرعون تو ایک سامراجی طاقت ہے، ایک طاغوتی طاقت ہے، اس نے ایک باغیانہ الزام لگایا، اور الزام لگایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم مل کر ایک قومی سازش کر رہے ہو، خفیہ سازش کر رہے ہو، تم مملکت کو، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ اور آیت نمبر 123 میں فرعون نے جو جادوگروں کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، یعنی تم نے میرے اجازت کے بغیر ایمان کیسے قبول کیا؟ یہ استفہامی انکاری ہے، بطور زجر ہے، توبیخ ہے، تنبیہ ہے۔ اور فرعون نے اپنی اجازت سے پہلے ایمان لانے کے دھمکی ان لوگوں کو دی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہوئی تو ہم پھر ایمان لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برحق پیغمبر تسلیم کرے۔ لیکن یہ لوگوں کو کہتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں کہ تم نے جلد بازی کی، اور جس نے جلد بازی کی ہے میں اس کے ساتھ دیکھوں گا، تم بھی سازش کے شکار ہو گئے ہو۔ اور فرعون کی تو ایک فرعونیت تھی، فرعون لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو جادوگروں کی سازش قرار دے رہے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ اظہار حق کے لیے تھا، احقاق ما هو الحق کے لیے تھا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کو، اس مقابلے کو ایک قومی ایشو بنا دیا، ایک قومی معاملہ بنا رہی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عمل کا مقصد یہ ہے کہ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، کہ یہاں کے باشندوں کو اس کے سرزمین سے نکال دے، اور اس پروپیگنڈا کے اساس اور بنیاد پر اپنی حکومت کا رعب جمانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ، اس روش کو اختیار کیا۔ پہلے تو مبہم انداز میں دھمکی دی کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں تمہیں دیکھوں گا، تمہیں پتہ چلے گا، اور اس کے بعد واضح انداز میں بتلایا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یعنی میں تم سب کے ہاتھ پاؤں مختلف جوانب سے کاٹ کر سب کو سولے پر چڑھا دوں گا۔ اور مختلف جوانب سے مراد یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے کاٹ کر تمہیں بیکار کر دوں گا۔ فرعون کے
ہاں تو فرعونیت تھی، رعونت تھی، اور یہ بدبخت اپنے ظالمانہ سزاؤں میں پہلے سے معروف تھا، مشہور تھا، لیکن ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، استبداد اور استحصال کے سامنے جب ایمان سامنے آ جائے اور اس باطل کے مقابلے میں ایماندار سامنے آ جائے تو ایمان ایک ایسی زبردست طاقت ہے، قوت ہے کہ جب کسی کے دل میں یہ جگہ بنا لیتی ہے پھر ساری دنیا بھر کے وسائل اہل ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ فرعون کے بادشاہت، فرعونیت، جبر، ظلم، دربار، جہاں چند گھنٹے پہلے یہ جادوگر فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن چند منٹوں میں فرعون کی پوری رعونت خاک میں مل گئی۔ جادوگر مشرف با اسلام ہوئے، مشرف با ایمان ہوئے۔ جادوگروں نے ایمان کی طاقت سے فرعون کے دھمکیوں کا جواب دیا کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، یعنی کہ ہم قتل بھی ہو جائے، اگر آپ ہمیں قتل بھی کر دیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جہاں ہمیں راحت ملے گی، جہاں ہمیں خوشی ملے گی۔ لہذا ایمان لانے کے بعد بھائی کوئی چیز، کوئی دھمکی وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، جس کا مظاہرہ اس اہل ایمان جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے تھے اس نے وہی مظاہرہ کیا اور فرعون کے سامنے ایمان لایا۔ بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لاستے آزاد دی تورا دی تیرا دی جسے کیا آگا وکا، یعنی تیرا جی جو چاہے اور ہمارے بارے میں جو بھی حکم کرے، آپ کا حکم تو صرف دنیا میں اہمیت رکھتی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی، کامرانی وہ ہمیں ملے گی۔ کیا علامہ نے خوب کہا ہے، مومن ہے تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان کی قوت سے ظالم غاصب فرعون کے سامنے ہمت پیدا ہو گئی اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو معرفت حقیقی بھی حاصل ہوئی اور علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے، یہاں تک کہ جرأت مندانہ دعا کرتے ہیں، صبر کا، ایمان کا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما دیجئے اور بحالت ایمان ہمیں موت نصیب فرما دے۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ الباری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے نقل کی ہے کہ فرعون نے جو قتل کی دھمکی دی تھی اس نے اپنے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تھا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون اپنی دھمکی پر عمل کرنے سے قاصر رہا اور ان اہل ایمان
کہ قتل پر قادر نہیں ہو سکا. لیکن تفسیر دور منصور جلد 3 صفحہ میں 107 میں حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ ذکر لنا انہم کانوا اول النہار سحرتا وآخرہ شہداء، کہ دن کے اول حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخر حصے میں وہ شہید تھے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ظالم جابر نے ان اہل ایمان کو شہید کیا تھا. بہرحال خلاصہ آیت نمبر 123 میں فرعون کی دھمکی کا ذکر، مکروہ قسم کے الزامات کا سلسلہ اور دھمکی ایک قسم کہ فسوف تعلمون دھیمی الفاظ میں کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم نے میرے اجازت کے بغیر ایمان کیسے لایا. آیت نمبر 124 میں صراحت اور توضیح کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے طرف سے کاٹ دوں گا، سب کو سولے پر چڑھا دوں گا. آیت نمبر 125 میں ان اہل ایمان کا قول نقل کیا کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور ایک آیت نمبر 126 میں عداوت اور دشمنی کی وجہ ظاہر کی کہ آپ ہم سے انتقام اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اپنے رب کے آیتوں پر ہم نے ایمان لایا ہے، اور پہلے تو ہمیں یہ معجزات اور آیات پہنچی نہیں تھی، لیکن جب ہمیں پہنچ گئی تو ہم اس سے ابھی روگردانی نہیں کر سکتے. ربنا افرغ علینا صبرا، یا رب العالمین ہمیں صبر دیجیے، ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں حالت ایمان میں موت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.